مساجد کے احکام، مسجد کی فضیلت۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہے تو اللہ اس کے لیے بہشت میں اس یعنی مسجد جیسا گھر بناتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب من بنا مسجدا، حدیث نمبر 450۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل بناء المساجد والحث علیہا، حدیث نمبر 533۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل الجلوس فی مصلاہ بعد الصبح وفضل المساجد، حدیث نمبر 671۔ مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں کیونکہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں کیونکہ وہاں حرص، طمع، جھوٹ، مکر اور لین دین میں فریب وغیرہ کا دور دورہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کے بغیر بازار میں کبھی نہ جائیں اور مسجدوں سے بہت محبت کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے، اللہ اس کے لیے بہشت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب فضل من غدا الى المسجد ومن راح، حدیث نمبر 662۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب المشی الى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، حدیث نمبر 669۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور بہت اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد کا قصد کرے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے کیونکہ بے شک وہ اس وقت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی الہدی فی المشی الی الصلاۃ، حدیث نمبر 562 وہو حدیث حسن۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 میں اور امام ذہبی نے اسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کر کے صحیح کہا ہے۔ البتہ ابو داود کی کعب بن عجرہ والی روایت کی سند حسن ہے۔ مرعات حدیث نمبر 1003، یعنی تمہیں برابر نماز کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 241، سنن ابی داود حدیث نمبر 562 وہو حدیث حسن۔ بعض مساجد میں نمازوں کا ثواب، مسجد اقصی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ باب ما جاء فی فضل الصلاۃ فی المسجد الحرام ومسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1407 وسندہ صحیح۔ امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 1027 میں اسے صحیح کہا ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضل الصلاۃ باب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ، حدیث نمبر 1190۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1394۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ باب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ، حدیث نمبر 1190۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل الصلاۃ بمسجدی مکہ والمدینہ، حدیث نمبر 1394۔ سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے؟ اس کے باوجود فرض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ باب ما جاء فی التطوع فی البیت، حدیث نمبر 1378 وہو حدیث صحیح۔ امام بویسری نے اور ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 1202 میں اسے صحیح کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ یعنی نوافل سنتیں اپنے گھروں میں پڑھو، اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب استحباب صلاۃ النافلۃ فی بیتہ، حدیث نمبر 778۔ تحیۃ المسجد یعنی مسجد کا تحفہ، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت یعنی تحیۃ المسجد کے طور پر پڑھا کرو۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب اذا دخل المسجد فلیرکع رکعتین، حدیث نمبر 444۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب استحباب تحیۃ المسجد برکعتین، حدیث نمبر 714۔
پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن سے منع کیا اور فرمایا جو کوئی ان دونوں کو کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو انہیں پکا کر ان کی بو مار لو۔ سنن ابی داود کتاب الاطعمہ باب فی اکل الثوم، حدیث نمبر 3827 وسندہ حسن۔ اس مرفوع روایت کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، البتہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ موقوف روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 567 میں موجود ہے، کیونکہ اس سے فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب نہی من اکل ثوما او بصلا، حدیث نمبر 564۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز و لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بدبو پیاز اور لہسن کی بو سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ ان دونوں کے کھانے میں کوئی ضرر بھی نہیں، جبکہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کسی کو مرض کی بنا پر لہسن یا پیاز استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہ ان کے استعمال کے بعد مسجد آ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو جو سینے کے ایک مرض کے بنا پر لہسن کھا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے معذور قرار دیا تھا۔ سنن نبی داود کتاب الاطعمہ باب فی اکل الثوم، حدیث نمبر 3826 وہو حدیث صحیح۔ امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1672 میں اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 319 میں اسے صحیح کہا ہے۔ مسجد میں تھوکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، میں نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی ہے اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب النہی عن البصاق فی المسجد، حدیث نمبر 553۔ اگر مسجد کا فرش پختہ ہے تو تھوک پانی یا کپڑے وغیرہ سے صاف کیا جائے گا۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دفن کرنا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب کفارۃ البزاق فی المسجد، حدیث نمبر 415۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب النہی عن البصاق فی المسجد، حدیث نمبر 552۔ مسجد میں سونا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے اور وہ غیر شادی شدہ نوجوان تھے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب نوم الرجال فی المسجد، حدیث نمبر 440۔ مسجد میں خرید و فروخت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے، اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تجھے وہ چیز نہ لٹائے، کیونکہ مسجد قطعاً اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ جامع الترمذی کتاب البیوع باب النہی عن البیع فی المسجد، حدیث نمبر 1321 وسندہ صحیح۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 میں اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ مسجد میں جانے کی فضیلت، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اسے حج کا احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے۔ سنن نبی داود کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی فضل المشی الی الصلاۃ، حدیث نمبر 558، اس کی سند حسن ہے۔ یاد رہے کہ جن پر بیت اللہ کا حج فرض ہو چکا ہو جب تک وہ وہاں جا کر حج نہ کریں ان سے فرضیت ساقط نہ ہوگی، خاص ساری عمر باوضو ہو کر پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر پڑھتے رہیں۔ اس لیے اللہ کی بخشش اور اجر و ثواب کی فراوانی سے کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اپنے گھر یا بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے کم از کم 25 درجے زیادہ ہے، لہٰذا جب انسان اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت کر، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع باب ما ذکر فی الاسواق، حدیث نمبر 2119۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل الصلاۃ المکتوبۃ فی جماعہ وفضل انتظار الصلاۃ، حدیث نمبر 649۔
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان خالی ہوئے، بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا، اے بنو سلمہ اپنے یعنی موجودہ گھروں میں ٹھہرے رہو، یعنی مسجد کی طرف آتے وقت تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل کثرت الخطا الی المساجد، حدیث نمبر 665۔ مسجد سے دل لگی لگانے والے کے لیے عظیم خوشخبری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن یعنی حشر میں اپنے یعنی عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عادل حاکم، نمبر 2 وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، نمبر 3 وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، نمبر 4 وہ 2 شخص جو یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، یعنی جب ملتے ہیں تو اس کی محبت میں اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں، نمبر 5 وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور یعنی افراط محبت یا خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، نمبر 6 وہ شخص جسے کسی خاندانی خوبصورت عورت نے یعنی برائی کے لیے بلایا یعنی دعوت گناہ دی تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 7 وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا تو اسے اتنا مخفی رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی خیرات کو مکمل مخفی رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، حدیث نمبر 660۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة باب فضل اخفاء الصدقہ، حدیث نمبر 1031۔ مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، محلوں میں مسجدیں بناؤ، یعنی جہاں نیا محلہ آباد ہو وہاں مسجد بھی بناؤ اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ۔ سنن ابی داود کتاب الصلاة باب اتخاذ المساجد فی الدور، حدیث نمبر 455 وهو حدیث صحیح۔ سنن ابن ماجہ کتاب المساجد باب تطہیر المساجد وتطیبها، حدیث نمبر 758 759۔ امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1294 میں اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 306 میں اسے صحیح کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے۔ سنن ابی داود کتاب الصلاة باب فی بناء المساجد، حدیث نمبر 459، حدیث نمبر 449 وسندہ صحیح۔ امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1322 میں اسے صحیح کہا ہے۔ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں یعنی نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ سنن ابن ماجہ کتاب المساجد باب المشی الی الصلاة، حدیث نمبر 780 وسندہ حسن۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212 میں اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ مسجد میں مشرک داخل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حنیفہ کے ایک شخص سیدنا ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الصلاة باب الاغتسال اذا اسلم وربط الاسیر ایضا فی المسجد، حدیث نمبر 462۔ مسجد کی خبر گیری کرنے والا مومن ہے۔ مسلمان بہن بھائیوں، مسجدوں کی خبر گیری کیا کرو، انہیں صاف ستھرا رکھو، روشنی اور پانی کا انتظام کرو، مرمت کا خیال رکھو، اور سب سے بڑی اور اصل خبر گیری اور مسجد کی آباد کاری یہ ہے کہ وہاں جا کر 5 وقت باجماعت نماز پڑھو۔ مساجد میں قرآن و حدیث کے درس کا اہتمام کرو، مسنون نماز پڑھانے والے ائمہ کا تقرر اور 5 وقت اذان دینے کے لیے تنخواہ نہ لینے والے مؤذن کا انتظام کرو۔ قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام روئے زمین مسجد ہے، یعنی سب جگہ نماز جائز ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ سنن ابی داود کتاب الصلاة باب فی المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، حدیث نمبر 492 وسندہ صحیح۔ جامع الترمذی کتاب الصلاة باب ما جاء ان الارض كلها مسجد الا المقبرہ والحمام، حدیث نمبر 317۔ امام حاکم نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251 میں، ابن خزامہ نے حدیث نمبر 791 میں، ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 338 339 میں، ذہبی نے اور ابن حزم نے المحلہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 29 میں اسے صحیح کہا ہے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں فرماتے تو قبرستان میں مسجدیں بنانا بھی جائز نہ ہوا۔ مسجد کے معنی ہے سجدے کی جگہ، نماز کی جگہ۔ جب قبرستان میں سجدہ اور نماز منع ہے تو نماز اور سجدے کے لیے مسجد یعنی سجدے کی جگہ بنانا بھی منع ہوئی۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی مسنون الفاظ کے ساتھ سلام کہنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کتاب المساجد باب الدعاء عند دخول المسجد حدیث نمبر 772 773 وہو حدیث صحیح۔ ابن خزامہ نے حدیث نمبر 452 میں اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 321 میں اسے صحیح کہا ہے۔ پھر یہ دعائیہ کلمات کہنے چاہیے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب ما یقول اذا دخل المسجد حدیث نمبر 713۔ اگر نمازی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو باقی دن شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں عظمت والے اللہ، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ سنن نبی داود کتاب الصلاۃ باب ما یقول الرجل عند دخولہ المسجد حدیث نمبر 466 وسندہ صحیح۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب ما یقول اذا دخل المسجد حدیث نمبر 713۔ مسجد میں بلند آواز سے باتیں کرنا منع ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طائف کے رہنے والے دو آدمیوں سے کہا، یعنی جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب رفع الصوت فی المساجد حدیث نمبر 470۔